یہ اگلا جو قاعدہ ہے، فرمایا ان اہل السنت والجماعہ لا يستقلون بفہم القرآن عن السنہ. فرمایا کہ اہل سنت کا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کو صرف لے کر کے سنت کو چھوڑ دینا یہ ان کے طریقہ کار میں نہیں ہے. اہل سنت جو ہے یا صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اور سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اکیلا نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کو اکیلا جو ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیوں قاعدہ بیان کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ایسے بھی لوگ افسوس کے ساتھ اس امت میں پائے گئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، قرآن کو صرف اپنے فہم سے سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، یہ بات بالکل بھی غلط ہے کہ انسان صرف قرآن پہ اعتماد کر کے جو ہے فلاح اور جو ہے نجات پا سکتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. خود قرآن میں یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے، جیسے کہ آپ اور ہم آنے والے آیتوں میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ سنت کو جو ہے اپنانا ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہمیں قرآن کو اپنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن دونوں کا جو ہے برابر کا مقام ہے. جب ہم دین سیکھنے کی بات کرتے ہیں، جو چیز قرآن میں آ جائے وہ بھی ہمارا دین ہے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ جائے وہ بھی ہمارا دین ہے. چند آیتوں کو جو ہے یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے اوپر ذمہ دار بنائے بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ تمہارے حکمران ہو یا تمہارے علماء ہو. جیسے کہ سلف نے بیان کیا اولی الامر منکم کا معنی کہ حکمرانوں کی اور ہدایت یافتہ عالم دین کی جو ہے آپ کو اتباع کرنی ہے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتلاتے ہیں. فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان کسی بھی قسم کا جو ہے منازعہ پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کسی چیز میں جو ہے آپ کے درمیان دو رائے پیش آ جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے جو ہے اسے تولو اور دیکھو کہ کون سا کلام صحیح ہے اور کون سا کلام غلط ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف قرآن کو ہم دلیل لیتے ہیں بلکہ برابر سے جو ہے سنت کو بھی اپنے اس دین کا برابر کا دلیل اور برابر کا جو ہے ایک مصدر ہونے کا جو ہے اسے حصہ دار مانتے ہیں. فرمایا وَقَوْلُهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر کو جو ہے نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس ذکر کو بیان کر سکو اور اس کی وضاحت کر سکو. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کلام کو اللہ نے نازل کیا اسے بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو صرف قرآن نازل کر دیتے اللہ کسی فرشتے کو بھیج کر کے تو کیا وہ کافی نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اور اس قرآن پر عمل کر کے اور اس قرآن کو لوگوں تک جو ہے واضح کر کے اپنی سنت کے ذریعے اپنی زندگی کا طریقہ بیان کر کے صحابہ کرام تک اس یعنی دین اسلام کو ایک نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے کلام کے یعنی ذریعے جو ہے حدیثوں کے ذریعے اس قرآن کو واضح کر دیا. اور یہی کلام آپ کے اور ہمارے درمیان آج محفوظ ہے. اس کلام پہ ہم مستند ہو کر قرآن کو سمجھیں گے جسے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. فرمایا سورہ نور کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو ڈر جائے وہ لوگ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے جو ہے مخالفت کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے اس طریقے کے جو ہے خلاف وہ جاتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں عذاب علیم میں ڈال نہ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رد کرنا یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دے گا، یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دے گا. اور یہی حال ان لوگوں کا آج ہے جنہوں نے سنت کو چھوڑ کر کے صرف قرآن سے جو ہے اپنے دین لینے کا جو ہے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ یقیناً مجھے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کتاب دی گئی ومثلہ معہ الا یوشک رجل
شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فرمایا یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو مجھے کتاب جو کہ قرآن دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی کہ سنت دی گئی ہے. نہ صرف قرآن دی گئی ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے صرف قرآن نہیں بلکہ سنت بھی دی گئی، تاکہ آنے والے کسی شخص کو جو ہے یہ حق نہ بنے کہ کہہ دے کہ قرآن ہی کو جو ہے لو اور سنت کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ قریب ہے ایسا کوئی انسان یا کوئی آدمی آ جائے جو اپنے تخت پہ ٹیکا لیا ہوا ہو اور بڑے آرام سے یہ کہتا ہو کہ اس قرآن کو لازم پکڑ لو، جو تم اس میں حلال پاؤ وہ حلال سمجھو اور جو اس میں تم حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ صرف قرآن کو تھام لینا اور سنت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ سنو مجھے قرآن بھی دی گئی ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے جو اس کے مثل ہے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، دیکھیں کہ قرآن کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے جو کہ نبی کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کبھی یہ چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ صرف قرآن سے ہماری ہدایت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ہمیں ضرورت ہے، اور چند ایسے احکام ہیں جسے صرف سنت میں بیان کیا گئے ہیں، تو ان احکام پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں سنت کی جو ہے ضرورت اور اس کی حاجت ہے، اس سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے. تو قرآن سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اور قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہے. قرآن کی تفسیر یا سنت قرآن کی جو ہے تفسیر کرتی ہے. علامہ صالح الفوزان فرماتے ہیں فَالسُّنَّةُ تُبَيِّنُ الْقُرْآنَ کہ وَتُوَضِّحُهُ وَتُفَسِّرُهُ، کہ سنت قرآن کا بیان کرتی ہے اور اس کی وضاحت کرتی ہے اور اس کی تفسیر کرتی ہے. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس کی طرف وہ دلالت دیتی ہے کہ کیا اس میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. فَلَا بُدَّ مِنَ الْاحْتِجَاجِ بِالسُّنَّةِ إِلَى جَانِبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، کہ قرآن سے جیسے آپ دلیل اٹھاؤ گے یا دلیل آپ اس سے حاصل کرو گے، اسی طریقے سے آپ کو سنت سے بھی جو ہے دلیلیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں پر علامہ صالح فوزان نے ایک مثال دی نماز کی، صلاۃ کی. انہوں نے جو ہے مثال دی، بیان کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نماز کو قائم کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو کیسے ہم قائم کریں گے؟ کیا معنی ہے اس نماز کا؟ کیا مفہوم ہے؟ کیسے چاہتا ہے اللہ کہ ہم اس نماز کو قائم کریں؟ یہ سوائے سنت کے آپ کو کوئی بتلا نہیں سکتا. یہ چیز آپ کو سنت میں ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ نماز یا صلاۃ کسے کہتے ہیں. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور ہر نماز میں کتنی جو ہے آپ کو رکعتیں ادا کرنی ہیں، کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، کیا ادائیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے، کیا اقوال ہے جو آپ کو پڑھنا ہے. یہ سارا کا سارا علم جو ہے سنت سے آپ کو حاصل ہوگا. اگر آپ سنت کو جو ہے چھوڑ دیں گے تو یہ قرآن کی آیت کو آپ کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طریقے سے نماز ادا کرنا جیسے کہ تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ حدیثوں میں بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت اور ہر سکنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جو ہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، ہر چیز کو سنت میں جو ہے صحابہ کرام نے بڑی امانت کے ساتھ جو ہے آپ تک پہنچایا ہے. چنانچہ آپ کو قرآن اور سنت دونوں کو تھام کر کے جو ہے اس دین کو سمجھنا ہے. پھر فرمایا سنت کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے علامہ صالح الفوزان فرماتے ہیں لیکن هناك طوائف من الضلال لا يحتجون بالسنہ، کچھ ایسے آپ کو گمراہ فرقے اس امت میں پائے جائیں گے جو سنت کو اپنا مصدر شریعت نہیں مانتے، اس سے احتجاج نہیں کرتے، یعنی سنت کو حجت نہیں مانتے، اس سے کوئی دلیل نہیں لیتے. جیسے کہ مثال کے طور پر خوارج کا انہوں نے بیان کیا اور ان کے نہج پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر یعنی طوائف اور گروپس ہیں جن کا جو ہے ذکر کرنا یہاں مکمل طور پہ ممکن نہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں ہماری امت میں افسوس کے ساتھ جو سنت کا انکار کرتے ہیں. اور سنت کا انکار کرنے والے یا تو مکمل طور پہ سنت کا انکار کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں داخل نہیں ہوتی، جو ان کے عقل سے جو ہے نہیں ملتی، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے گمراہ ہیں. فرمایا کما یقولون یسمون بالقرآنیین یا بالقرآنیہ، اپنے آپ کو اہل قرآن یا قرآنیین کے نام سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن علامہ صالح فوزان یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، یعنی لِأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقُرْآنِ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پہ معتمد ہیں. وَكَذِبُوا فِي هَذَا، یعنی وہ یہاں پر جھوٹ کہہ رہے ہیں.
ان کا یہ جھوٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ قرآن پہ حقیقی طور پر معتمد نہیں ہے. لم یعتمدوا علی القرآن، یہ صرف ان کا ایک باطل دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کے تابع دار ہیں. حقیقتاً یہ لوگ قرآن کے تابع دار نہیں. کیوں؟ اگر وہ حقیقتاً قرآن کی اتباع کرتے تو اس آیت کا وہ کیا کرتے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے اسے قبول کر لو، اسے لے لو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ. اس آیت پہ آپ کیسے عمل کر پائیں گے جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ہمیں دی ہے اور کیا چیز سے ہمیں منع کیا ہے. یہ دو چیزوں کو ہم سوائے سنت کے کہیں اور سے نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا یہ جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہی سے اپنا دین لیتے، یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، اور یہ کبھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن پہ عمل کرنا، یعنی قرآن پہ عمل کرنے کے متطلبات میں سے اور واجبات میں سے یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت پہ بھی عمل کریں. فرمایا فَهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا بِالْقُرْآنِ، وہ حقیقی طور پہ قرآن کے بھی متبع نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت سکھلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور سلف صالحین نے اس کی کیا تفسیر دی؟ فرمایا الکتاب هو القرآن، قرآن کتاب ہے، اور حکمت کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن ہی سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نہ صرف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بلکہ سنت مصطفیٰ بھی دی گئی ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی نبی کی اطاعت کرتا ہے حقیقتاً وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیسے آپ نبی کی اطاعت کرو گے؟ کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرو گے جب تک کہ آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ اور یہ چیز صرف اور صرف سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری ان کی امتوں کے ذریعے جو ہے کی جائے. ان کی امتوں پہ یہ واجب ہے کہ اپنے پیغمبروں کی وہ اطاعت کرے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان آج بذات خود موجود نہیں، تو ان کے فرمان کی اطاعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے مطابق ہیں اور موافق ہیں. اسی طریقے سے آپ اللہ رب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے. اور اس میں دیگر آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں بہت زیادہ موجود ہیں. یہ چنندہ آیتوں کا جو ہے ذکر یہاں پر اس مقام پہ کیا گیا ہے جو ساری کی ساری اس بات کی دلالت دیتے ہیں کہ سنت کا انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کو بڑے غور سے سمجھنے کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ سنت کے تعلق سے اور سنت اور کتاب یعنی قرآن اور سنت کے تعلق سے عموماً یعنی لوگوں میں جو یعنی گروپس ہیں یا لوگوں میں جو فرقے، جس طریقے سے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا اتباع اور اسی طریقے سے جو ہے منہج سلف کو اتباع کرنے کے تعلق سے، آج ہم قرآن اور سنت کے تعلق سے الگ الگ جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی ہم تصنیف کریں گے، ان کی ہم کلاسیفیکیشن کریں گے کہ کون کس زمرے میں آتا ہے. تو سب سے پہلی بات، ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو صرف، یہاں پر خطا ہے، صرف قرآن سے جو ہے دین لینا ان کا جو ہے طریقہ ہے. صرف قرآن سے دین لینا جو ہے یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ صرف قرآن سے جو ہے دین لیا جائے. یہ لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، مکمل طور پر جو ہے سنت کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف جو لوگ نسبت کرتے ہیں ان لوگوں میں ایک ایسی بھی قوم پائی جاتی ہے جو صرف قرآن کو اپنا دین لیتی ہے اور سنت کو جو ہے اپنا دین نہیں مانتی یا نہیں سمجھتی. نمبر 2، دوسری جو گروپ ہے قرآن اور کچھ احادیث سے دین لینا. قرآن اور کچھ احادیث سے دین لینا. ایسے بھی لوگ اس امت میں پائے جاتے ہیں جو قرآن تو لیتے ہیں لیکن سنت لینے کی جب بات آتی ہے یا حدیثیں لینے کی جب بات آتی ہے تو وہ لوگ کچھ لے لیتے ہیں احادیث جو ان کے موافق ہو، جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، اور کچھ حدیثوں کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جو ہے فکر اور ان کی باطل طریقے کے جو ہے وہ مخالف وہ حدیثیں پائی جاتی ہیں. یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ حدیثیں جو کثرت سے روایت کی گئی ہو، جسے متواتر کہا جاتا ہے، ایسے حدیثوں کو ہم لیں گے، اور جو ایک ہی راستے سے حدیث آئی ہو اس حدیث کو ہم ٹھکرا دیں گے، جسے احاد بھی کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ الگ الگ طور پہ جو ہے پائے جاتے ہیں جو تعویل کرنے لگتے ہیں کہ ہر حدیث کو جو ثابت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ دوسرا گروپ ہے. اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے آپ کو
یعنی دائرہ ملے گا جس میں یہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے دین لینے کو جو ہے اپنا دین سمجھتے ہیں. قرآن اور صحیح حدیث سے جو ہے اپنا دین لینا اسے اپنا طریقہ سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوئے جو قرآن ہی سے دین لیتے ہیں. نمبر 2 وہ لوگ جو قرآن اور کچھ احادیث سے اپنا دین لیتے ہیں. نمبر 3 وہ ہیں جو قرآن اور ساری صحیح حدیثوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے اپنا دین لینا جو ہے وہ اپنا یعنی وہ اپنے دین کا حصہ اسے سمجھتے ہیں. کیا ہمیں اس میں بننا ہے؟ یہ کیا ہمیں اس دائرے میں آنا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، اس دائرے میں بھی نہیں آنا. اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے، اس میں آپ کو آنا ضروری ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں اپنے سامنے. وہ دائرہ ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے ساتھ سمجھنا. یہ دائرے میں ہمیں آنا. جو تیسرا دائرہ ہے وہ کہنے کے حد تک تو صحیح لگتا ہے کہ بھئی قرآن اور صحیح حدیث سے ہمیں دین لینا ہے، لیکن اس میں بھی ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث پر معتمد ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو ہدایت کے لیے صرف قرآن اور صحیح حدیث نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کو سلف صالحین کے منہج پہ سمجھنا جو ہے یہ لازم ہے، جو کہ آج کا ہمارا چوتھا قاعدہ ہے جسے ہم اس سلائیڈ کے بعد لیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 جو تصنیفات ہیں یا 4 جو گروپ آپ کے سامنے ہیں، اس میں جو سب سے چوتھا گروپ ہے قرآن اور صحیح حدیث کا اقرار کرنا اور اسے سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا اور اس پر جو ہے عمل کرنا، یہ آپ کو جو ہے نجات تک پہنچا سکتی ہے. ورنہ صرف قرآن اور صحیح حدیث سے اپنے فہم قاصر سے اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہونے کے لیے جو ہے آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی. اب دیکھتے ہیں کہ چنندہ جو فرقے ہیں ان دائروں میں، سب سے پہلے اہل قرآن یا منکرین حدیث، منکرین یہاں پر ایک غلطی ہے، منکرین حدیث جو ہے وہ اس دائرے میں آتے ہیں. اہل قرآن یا منکرین حدیث جو صرف قرآن سے جو ہے اپنا دین لیتے ہیں اور حدیثوں کا وہ انکار کرتے ہیں کلی طور پر. پھر ایسے بھی کچھ منکرین حدیث ہیں جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ ہے اور عقلانیین جسے کہا جاتا ہے، جو حدیثوں کو اپنے عقل سے جو ہے ٹٹولتے ہیں اور عقل سے جو ہے اسے جائزہ لیتے ہیں. اگر ان کی عقل کے مطابق انہیں حدیث کوئی پائی جائے تو اس حدیث کو وہ قبول کرتے ہیں، اور اگر ان کے عقل میں وہ حدیث جو ہے انہیں سمجھ نہیں آتی تو اس حدیث کو وہ انکار کر دیتے ہیں اس حجت سے کہ یہ حدیث ہمارے عقل کے مخالف ہے. معاذ اللہ، ہماری عقل قاصر کب سے کسوٹی بن گئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے تولیں گے اور اسے ہم صحیح اور غلط ثابت کر سکتے ہیں. ہمارے لیے سنت کا ثابت ہو جانا صحیح طور پر یہی کافی ہے. اب چاہے وہ ہمارے عقل سے ٹکراتی بھی کیوں نہ ہو، وہ حدیث صحیح ہے اور ہمارا عقل جو ہے وہ باطل ہے اور وہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقل اور ہماری فہم قاصر ہے، ہم نہیں جو ہے ساری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں. پھر جو تیسرا فرقہ ہے قرآن و صحیح حدیث کی اتباع کرنے والا، وہ منہج سلف کے سارے مخالفین اس دائرے میں آ جاتے ہیں، جو قرآن و صحیح حدیث کو لیتے تو ہیں لیکن سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں لیتے، اپنے خود کے فہم یا خلف کے جو ہے فہم کے تعلق سے لیتے ہیں. اور خلف کون ہے؟ سلف کے زمانے کے بعد جو شخصیات آئے یا جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی فکر جو پھیلائی ہے ان کو ہم خلف کہتے ہیں، جو سلف کے بعد آئے ہیں. تو ان لوگوں کے قول کو سلف کے قول پہ ترجیح دینے والے یہ تیسرے دائرے میں آتے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چوتھے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو ہم سمجھیں سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج پر، کیونکہ یہی جو ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح منہج ہے.